عبید عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، ہم کل ذکر کر رہے تھے کہ وہ لڑکا ہے ایک وقاص، جس نے خودکشی کی ہے اپنے دفتر میں، میسج کیا ہے واٹس ایپ پہ کزن گروپ میں کہ آ کے میری ڈیڈ باڈی لے جائے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹاکسک ریلیشن کی۔ یہ جو میاں بیوی کے رشتے ہیں، کئی دفعہ یہ بہت زیادہ پریشان کن بن جاتے ہیں۔ تو اس میں نے ایک بات کی تھی کہ حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے بندے کو، انسان کو، کہ وہ سیپریشن نہ کرے، طلاق نہ کرے۔ خاندانی سسٹم کو، خاندانی نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے یا میاں بیوی کے رشتے کو چلانے کے لیے، نبھانے کے لیے، تو اس میں کچھ کمپرومائزز یا مطلب اس کو وقت دے۔ لیکن ایک بات میں کر رہا تھا کہ بہرحال طلاق ایک آپشن ہے، اور ان بھیانک رشتوں کی وجہ سے، بھیانک تعلقات کی وجہ سے جو ٹاکسک ہو جاتے ہیں تو اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ تو پیچھے سے ایک اگلے دن واقعہ ہوا تھا جس میں لڑکی نے 27 افراد کو، وہ خاندان کے افراد تھے، تو انہوں نے اس کو زہر دے دیا۔ اس نے پہلے وہ شوہر کو دیا، وہ پی نہیں سکا کسی وجہ سے دودھ، تو اس نے وہ لسی میں ملا دیا، تو اس میں 14 افراد لاک ہو گئے۔ تو اس لڑکی کی شرمندگی، مطلب اس کے چہرے پہ کوئی شرمندگی نہیں تھی اس کو۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ اس لڑکے کی لو میرج تھی، تو لو میرج ہوئی، شادی ہو گئی، وہ رہ رہا تھا۔ کچھ حالات، یعنی کہ پہلے ذرا تھوڑے سے غریب ہوں گے، تو اب اس کے حالات بہتر ہو گئے تھے، وہ ترقی کی طرف گامزن تھا لڑکا۔ تو وہ گھر میں بیوی نے، وہ کچھ زیادہ دیر شادی کو نہیں ہوئی ہے، ریسنٹلی شاید ایک بچی ہے ان کی، تو بیوی نے زور دیا ہے علیحدگی پہ کہ جی علیحدہ ہو جائے، گھر علیحدہ لے لے۔ اب ہر بندہ نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں سسٹم ہے خاندانی اکٹھے رہنا۔ تو لڑکا وہ سٹریس نہیں لے سکا، اس کو کوئی فائنینشل پرابلم نہیں تھی۔ اچھا، ایک تو سیدھا سا یہ تھا کہ اس کو مرنے کی کیا ضرورت تھی، وہ سیپریٹ ہو جاتا، یا تو گھر علیحدہ لے لیتا، اگر نہیں کوئی زیادہ مسئلہ تھا تو طلاق دے دیتا۔ تو اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اچھا، اب وہ لڑکی جو علیحدہ گھر لے رہی تھی نا، وجہ اب جو بھی ہو اس کی خودکشی کی، وہ تو وہی جانتا ہے نا، جو مر گیا اس کو ہی پتا ہے نا کہ اس نے خودکشی کیوں کی ہے۔ ہم تو ادھر بیٹھ کے اندازے ہی لگائیں گے نا، وہ اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ جو لڑکی ہے جس کا شوہر، جس نے خودکشی کی ہے، اب اس پہ یہ الزام لگ گیا۔ اب ادھر بیٹھ کے میں نے بھی بات کر دی ہے، مجھے نہیں پتا وہ 400 کلومیٹر کیا ہوگا، کیا ہوا جی، وہ سوشل میڈیا پہ بات سنی ہے، ویڈیو چلی ہے، تو وہ بات کر دی۔ اب اس کو ان کہی سزا ملے گی، اس لڑکی کو ساری زندگی۔ وہ جو علیحدہ گھر لے رہی تھی نا، علیحدہ گھر تو اس کو نہیں ملے گا، لیکن وہ معاشرے میں اب ایسا اس سے وہ سارے کٹ جائیں گے، یا اس سے ان کہی نفرت ایسی ہوگی کہ اس کی زندگی، وہ مرنے والا تو مر گیا، اس کی زندگی بھی اس کے لیے عذاب ہی بن جائے گی، جہنم ہی بن جائے گی۔ وہ جو بچی ہے، وہ جب کل کو پلے گی، بڑی ہوگی، تو وہی اپنی ماں کو، ہوئی اپنے باپ کا قاتل کہے گی۔ اب جو والدین ہیں اس کے، جن کا بیٹا فوت ہوا، اگر یہ بات تھوڑی ہو، 10% ہو یا 20% ہو، ان کے دل میں اس لڑکی کے لیے، اپنی بہو کے لیے آپ نفرت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لگانا بھی نہیں چاہیے، لگنا بھی نہیں چاہیے، کام ہی ایسا۔ کہنے کا مطلب یہی ہے
کہ زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو فیس کر کے ان کو حل کر لیا کرے۔ موت اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ حل تو نکل سکتا تھا نا، سیپریشن ہو جاتی، طلاق ہو جاتی، یا علیحدہ گھر ہی ہو جاتا، یا ایک گھر لے کے اس میں 2 بندہ پورشن بنا دیتا۔ اب پتہ نہیں اس بیوی نے بھی اس کو کتنا ٹینشن، ڈپریشن، فرسٹریشن یا اذیت دی ہوگی کہ وہ مر ہی گیا۔ لڑکا وہ بہت خوبصورت تھا، خوبصورت جوان۔ معاشرے کے لیے ایسی موتیں المیہ ہیں، خاص طور پہ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور جو لگتے ہیں دوست ان کے لیے۔ جی السلام علیکم۔